بار بار وہی کپڑے پہننے والی مہیلائیں، ایک سچ ضرور سن لیں، بار بار ایک ہی سوٹ پہننے سے کیا ہوتا ہے جان کر تم حیران ہو جاؤ گی۔ اگر آپ بھی بار بار ایک ہی سوٹ پہنتی ہیں تو آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ منووگیان اور نفسیات کے ماہر ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جسے زیادہ تر عورتیں کبھی محسوس ہی نہیں کرتی۔ بظاہر یہ صرف ایک سوٹ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہی ایک عادت خاموشی سے عورت کی سوچ اور اس کی حیثیت و شخصیت کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی اتنی آہستہ آتی ہے کہ عورت کو خود بھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آخر بار بار ایک ہی سوٹ پہننے اور عورت کی شخصیت کے درمیان کیا تعلق ہے، اور وہ کون سی غلطی ہے جو اکثر خواتین روز کرتی ہیں مگر اسے عموماً یا معمولی سمجھتی ہیں؟ آئیے اس حقیقت کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ہم عورت کی نفسیات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک حقیقت بہت حیران کرتی ہے کہ عورت کبھی بھی اچانک نہیں بدلتی، بلکہ یہ عمل خاموشی سے اس کی عادتوں میں جگہ بناتا ہے۔ انہی عادتوں میں ایک عادت وہ بھی ہے جسے اکثر عورتیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں۔ بار بار ایک ہی لباس پہننا، ہر روز اسی سوٹ کو نکال لینا، یا الماری میں موجود دوسرے کپڑوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ یہ کسی خاص دن کے لیے ہے۔ بظاہر یہ صرف لباس کا انتخاب معلوم ہوتا ہے، لیکن نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے روزانہ دہرائے جانے والے انتخاب اس کے اندر چلنے والے احساسات کا عکس ہوتے ہیں۔ جب ایک عورت بار بار اپنے لیے وہی لباس منتخب کرتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے پاس کپڑوں کی کمی ہو۔ کئی مرتبہ کمی کپڑوں کی نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ذات کو اہمیت دینے کے احساس کی ہونے لگتی ہے۔ آپ نے شاید غور کیا ہو، جب کسی عورت کو کہیں باہر جانا ہو، کسی تقریب میں شریک کرنا ہو یا کسی مہمان سے ملنا ہو تو وہ چند لمحوں میں کئی سوٹ نکال کر دیکھتی ہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر سوچتی ہیں کہ کون سا لباس اس پر زیادہ اچھا لگے گا۔ لیکن یہی عورت جب اپنے لیے جیتی ہیں، جب پورا دن صرف اپنے گھر میں گزارنا ہوتا ہے، تو وہ اکثر اپنے دل سے ایک سوال بھی نہیں کرتی کہ آج میں اپنے لیے کیا پہنوں۔ یہی وہی لمحہ ہے جہاں عورت کی نفسیات خاموشی سے بدلنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو پہلے وہ اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اگر ایک عورت ہر روز خود کو یہ احساس دلائے کہ اس کے لیے معمولی چیز ہی کافی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا لاؤ لشکر بھی اسی بات کو سچ ماننا شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ صرف لباس تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی آواز، اس کے فیصلوں، اس کے اعتماد اور اس کی شخصیت میں بھی اترنے لگتا ہے۔ اگر ہم عورت کی نفسیات کو تھوڑا سا قریب سے دیکھیں تو ایک بات بہت حیران کرتی ہے۔ عورت کبھی بھی ایک دن میں خود کو نظر انداز کرنا شروع نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنی ذات کو آہستہ آہستہ اپنی ترجیحات کی فہرست سے نیچے اتارتی رہتی ہے۔ پہلے وہ اپنی پسند معطر کرتی ہے، پھر اپنی ضرورت، پھر اپنی خواہش، پھر آخرکار ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ خود بھی اپنی نظروں میں عام سی ہو جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پوری تبدیلی کا آغاز اتنا خاموش ہوتا ہے، نہ گھر والوں کو محسوس ہوتا ہے اور نہ خود اس عورت کو۔ اسی خاموش تبدیلی کی ایک علامت وہ بھی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بار بار ایک ہی سوٹ پہن لینا، روزانہ وہی لباس نکال لینا، ہر صبح بغیر سوچے اسی جوڑے کو پہن لینا، یا الماری میں رکھے دوسرے کپڑوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ یہ کسی اچھے موقع کے لیے ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی مسئلہ ایک ہی سوٹ پہننے کا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ دنیا میں لاکھوں ایسی عورتیں بھی ہیں جو مالی مجبوری کی وجہ سے ایک ہی لباس پہنتی ہیں اور ان کے اندر اعتماد کی کوئی کمی نہیں آتی۔ اس لیے مسئلہ کپڑا نہیں ہے، مسئلہ وہ احساس ہے جس کے ساتھ کپڑا پہننا جا رہا ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان اپنے بارے میں جو یقین بنا لیتا ہے
اس کے روزمرہ کے فیصلے بھی ویسے ہی ہونے لگتے ہیں۔ اگر ایک عورت کے لاشعور میں یہ خیال بیٹھ جائے کہ میرے لیے تو یہ کافی ہے، تو وہ صرف لباس میں سمجھوتا نہیں کرتی بلکہ آہستہ آہستہ اپنی پوری زندگی میں یہی اصول اپنانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بازار جاتی ہے، اپنی پسند کی چیز دیکھتی ہے، پھر خود ہی واپس رکھ دیتی ہے۔ وہ اپنے لیے وقت نکال سکتی ہے مگر کہہ دیتی ہے کہ پہلے سب کا کام ہو جائے۔ وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے مگر آرام کرنے کی بجائے خود کو مزید کام میں لگا دیتی ہے۔ وہ بیمار ہوتی ہے مگر ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے گھر کے باقی افراد کی فکر کرتی ہے۔ آپ غور کریں، ہر جگہ ایک ہی جملہ چھپا ہوا ہے، میرے لیے بعد میں۔ یہی وہ جملہ ہے جو عورت کے نفسیات کو خاموشی سے تبدیل کرتا ہے۔ انسان کا دماغ عجیب طریقے سے کام کرتا ہے، جو بات بار بار دہرائی جائے وہ آخرکار حقیقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب ایک عورت روزانہ اپنے آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کے حصے میں ہمیشہ دوسرا نمبر آئے گا، تو کچھ عرصے بعد اس کا لاشعور بھی یہی مان لیتا ہے کہ شاید وہ واقعی پہلے نمبر کی حقدار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض عورتیں الماری بھرے کپڑوں کے باوجود روز وہی لباس پہن لیتی ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس دوسرا لباس نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے انجانے میں اپنی پسند کو اہمیت دینا چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ یہ بات شاید تلخ لگے مگر سچ یہی ہے کہ انسان دوسروں سے پہلے خود اپنی قدر کم کرتا ہے۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے، اگر اچانک آپ کو بتایا جائے کہ 1 گھنٹے بعد آپ کو کسی تقریب میں جانا ہے، تو کیا آپ بغیر سوچے وہی روز والا سوٹ پہن لیں گی؟ شاید نہیں۔ آپ الماری کھولیں گی، 2، 3 یا 4 سوٹ نکالیں گی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوں گی اور سوچیں گی کہ کون سا رنگ بہتر لگ رہا ہے۔ کیونکہ وہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا خوبصورت نظر آنا اہم ہے۔ اب خود سے ایک اور سوال کیجئے، جب پورا دن آپ نے خود اپنے ساتھ گزارنا ہے تب آپ کو خوبصورت محسوس کرنے کا حق کیوں نہیں؟ آخر دوسروں کی نظروں میں اچھا لگنا ضروری ہے تو اپنی ہی نظروں میں اچھا محسوس کرنا ضروری کیوں نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر عورتیں خود سے کبھی نہیں کرتی۔ نفسیات میں ایک اصول بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں جو رویہ اختیار کرتا ہے وہی رویہ اس کی شخصیت کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اگر آپ ہر روز اپنے آپ کو یہ پیغام دیں کہ آپ کی پسند بعد میں، آپ کی خوشی بعد میں، آپ کی ضرورت بعد میں، تو آہستہ آہستہ آپ کا ذہن بھی اسی پیغام کو سچ سمجھنے لگتا ہے۔ پھر حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر ایک دن آپ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے یہی پوچھنے لگیں کہ آخر میرے اندر پہلے جیسی خوشی کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ خوشی ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، وہ چھوٹے چھوٹے سمجھوتوں میں بڑھتی جاتی ہے، پہلے ایک لباس میں، پھر ایک خواہش میں، پھر ایک شوق میں، پھر ایک خواب میں اور آخرکار پوری شخصیت میں۔ یاد رکھیے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر روز نیا سوٹ پہننا ضروری ہے یا مہنگے کپڑے ہی خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ اصل بات لباس کی قیمت نہیں بلکہ اس احساس کی ہے جس کے ساتھ آپ اپنے لیے انتخاب کرتی ہیں۔ صاف ستھرا، سادہ، آرام دہ اور اپنی پسند کا لباس بھی انسان کو یہ احساس دلا سکتا ہے کہ میں بھی اہم ہوں، اور یہی احساس عورت کی نفسیات میں ایک نئی جان ڈال دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں اس مقام تک پہنچ ہی نہیں پاتی کیونکہ انہوں نے برسوں سے ایک ایسا جملہ اپنے اندر زندہ رکھا ہوتا ہے جو بظاہر بہت معصوم لگتا ہے مگر حقیقت میں ان کی پوری شخصیت کو آہستہ آہستہ بدل رہا ہوتا ہے۔ وہ جملہ صرف اتنا سا ہے کہ میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ اور شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ عورت کی زندگی کی کئی بڑی محرومیاں اسی ایک جملے سے جنم لیتی ہیں، لیکن یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا ابھی باقی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ عورت اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز پہلے نہیں کھوتی، وہ پہلے اپنی اجازت کھوتی ہے۔ اجازت اپنے لیے اچھا پہننے کی، اجازت اپنے لیے کچھ خریدنے کی، اجازت بغیر کسی وجہ کے خوش ہونے کی۔ اور جب ایک عورت اپنے آپ کو یہ اجازت دینا چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس کی پوری زندگی خاموش سمجھوتوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی عورت کی نفسیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف اس کی باتیں مت سنیے،
اس کے روزانہ دہرائے جانے والے انتخابات کو دیکھیے، کیونکہ زبان کئی مرتبہ حقیقت چھپا لیتی ہے لیکن عادت کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے، الماری کھلتی ہے، ایک طرف وہ سوٹ رکھا ہے جو اسے واقعی پسند ہے، دوسری طرف وہ سوٹ رکھا ہے جو تقریباً ہر روز پہنتی ہیں۔ دل چند لمحوں کے لیے پسند والے سوٹ کی طرف جاتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے دماغ ایک ہی جملہ بول دیتا ہے، نہیں یہ ابھی نہیں۔ یہ بہت چھوٹا جملہ ہے لیکن عورت کے نفسیات میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہی ابھی نہیں کچھ دن بعد میرے لیے نہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد مجھے ضرورت ہی کیا ہے، میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی کسی کو دکھائی نہیں دیتی مگر عورت کے لاشعور میں خاموشی سے اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ نفسیات کا ایک دلچسپ اصول ہے، دماغ ہر اس چیز کی اہمیت کم کرنا شروع کر دیتا ہے جسے انسان بار بار نظر انداز کرتا ہے۔ اگر ایک عورت ہر روز اپنی پسند کو پیچھے کرتی رہے تو اس کا دماغ بھی آہستہ آہستہ اس کی پسند کو غیر ضروری سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک وقت آتا ہے جب وہ صرف اچھا لباس ہی نہیں چھوڑتی، وہ اچھا محسوس کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا صرف عورتوں کے ساتھ ہی زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ عورت کی تربیت میں اکثر ایک جملہ بہت خاموشی سے شامل کر دیا جاتا ہے، پہلے سب پھر تم۔ شروع میں یہی جملہ اشار لگتا ہے، پھر یہی فرض بن جاتا ہے، پھر یہی عادت بن جاتی ہے اور آخرکار یہی اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ پھر عجیب منظر سامنے آتا ہے، گھر کا پردہ نیا ہوگا، صوفے کے کشن بدل جائیں گے، بچوں کے کپڑے فوراً آ جائیں گے، مہمانوں کے برتن الگ ہوں گے، لیکن جب بات اپنے لباس کی آئے گی تو عورت خود ہی کہہ دے گی کہ میرا ابھی چل رہا ہے۔ سوچئے یہ جملہ اس نے کس سے سیکھا؟ کسی نے اس سے زبردستی نہیں کروایا، یہ اس کے لاشعور نے سکھایا ہے، اور لاشعور ہمیشہ وہاں سے سیکھتا ہے جہاں انسان برسوں تک ایک ہی سوچ دہراتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ مسئلہ ایک ہی سوٹ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوٹ ہر صبح عورت کے ذہن میں سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ آج بھی تم نے خود کو آخر میں رکھنا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں اس سوال کا جواب سوچ کر نہیں دیتی، وہ عادت سے دیتی ہے۔ نفسیات میں اسے آٹومیٹک پیٹرن کہا جاتا ہے، یعنی انسان سوچ کر نہیں جیتا بلکہ اپنی بار بار دہرائی ہوئی عادتوں کے مطابق جینا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے بعض عورتیں یہ بھی نہیں جانتی کہ انہوں نے آخری بار اپنے لیے کوئی چیز خوشی سے کب خریدی تھی، انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آخری مرتبہ انہوں نے آئینہ دیکھ کر دل سے کب کہا تھا کہ آج میں خود کو اچھی لگ رہی ہوں۔ یہاں ایک اور حقیقت بھی سمجھنے والی ہے، کسی عورت کا بار بار ایک ہی لباس پہننا ہمیشہ غربت کی نشانی نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمیشہ سادگی کی علامت ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ خاموش تھکن کی علامت بھی ہو سکتا ہے، ایسی تھکن جس میں عورت چیزیں بدلنے سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتی ہیں، اور جب سوچ بدل جائے تو پھر الماری میں نئے کپڑے بھی پرانے محسوس ہونے لگتے ہیں، کیونکہ مسئلہ کپڑوں کا نہیں احساس کا ہوتا ہے، اور انسان ہمیشہ احساس کے مطابق انتخاب کرتا ہے، ضرورت کے مطابق نہیں۔ شاید اس لیے کچھ عورتیں بہت کم چیزوں میں بھی باوقار نظر آتی ہیں، جبکہ کچھ عورتیں بھرپور الماری کے باوجود خود کو اہم محسوس نہیں کرتی۔ فرق لباس میں نہیں ہوتا، فرق اس پیغام میں ہوتا ہے جو وہ روز اپنے لاشعور کو دے رہی ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بہت بڑا سوال جنم لیتا ہے، اور یہی شاید اس پوری گفتگو کا سب سے اہم سوال ہے کہ اگر ایک ہی لباس بار بار پہننا صرف ایک عادت ہے تو پھر کچھ عورتیں اسی عادت کے باوجود خوش مطمئن اور پر اعتماد کیوں رہتی ہیں، جبکہ کچھ عورتیں آہستہ آہستہ اپنے اندر سے بجھنے لگتی ہیں؟ اس کا جواب لباس میں نہیں، لباس کے پیچھے چھپے ہوئے احساس میں ہے۔ نفسیات ایک عجیب حقیقت بتاتی ہے کہ انسان کبھی بھی صرف وہ چیز استعمال نہیں کرتا جس کی اسے ضرورت ہو، بلکہ وہ وہی چیز بار بار استعمال کرتا ہے جس کے بارے میں اس کا ذہن سب سے کم مزاحمت
محسوس کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر کسی عورت کے سامنے ہر صبح 5 سوٹ رکھ دیے جائیں تو اس کا ہاتھ اکثر اسی سوٹ کی طرف جائے گا جسے پہننے میں اسے سوچنا نہ پڑے، کیونکہ دماغ ہمیشہ آسان راستہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن جب یہی آسان راستہ مہینوں اور سالوں تک دہرایا جاتا ہے تو وہ صرف عادت نہیں رہتا بلکہ عورت کی شناخت کا حصہ بننے لگتا ہے۔ پھر وہ خود سے یہ نہیں کہتی کہ میں ایک ہی سوٹ پہن رہی ہوں، بلکہ اس کے لاشعور میں خاموشی سے ایک اور جملہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، میں اپنے لیے وقت نکالنے والی عورت نہیں ہوں۔ یہ جملہ خطرناک ہے، کیونکہ انسان وہ نہیں بنتا جو وہ کبھی کبھار کرتا ہے، انسان وہ بنتا ہے جو وہ ہر روز دہراتا ہے۔ اس لیے کامیاب نفسیات ایک بات کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت آپ کے بڑے فیصلوں سے کم اور آپ کی چھوٹی عادتوں سے زیادہ بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی سوٹ کا معاملہ صرف سوٹ کا معاملہ نہیں رہتا، وہ آہستہ آہستہ ایک سوچ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سوچ ایک رویہ بن جاتی ہے، پھر وہ رویہ شخصیت بن جاتا ہے، اور شخصیت آخرکار قسمت جیسے نتائج پیدا کرنے لگتی ہے۔ اب ذرا ایک اور منظر دیکھیے، عورت بازار جاتی ہے، اپنے بچے کے لیے کپڑے پسند کرتی ہے، شوہر کے لیے چیز خریدتی ہے، گھر کے لیے پردے دیکھتی ہے، کچن کے لیے برتن پسند کرتی ہے، ہر چیز کے لیے وہ وقت نکالتی ہے، ہر چیز کے لیے وہ معیار دیکھتی ہے، لیکن جیسے ہی بات اپنی آتی ہے وہ صرف ایک جملہ بولتی ہے، میرے پاس تو پہلے ہی کافی ہے۔ غور کیجئے، یہ جملہ حقیقت ہے یا برسوں سے اپنے آپ کو دیا جانے والا ایک بہانہ؟ کیونکہ اکثر عورتوں کے پاس کپڑے کم نہیں ہوتے بلکہ اپنے اوپر خرچ کرنے کی اجازت کم ہوتی ہے، اور یہی وہ فرق ہے جسے زیادہ تر لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے۔ یہاں ایک اور نفسیاتی زاویہ سمجھنا ضروری ہے۔ جب انسان کسی چیز کو مسلسل ٹالتا ہے تو دماغ اسے آہستہ آہستہ غیر ضروری چیزوں کی فہرست میں ڈال دیتا ہے۔ پہلے عورت نیا سوٹ ٹالتی ہے، پھر نئی چپل، پھر اپنا چیک اپ، پھر اپنا آرام، پھر اپنی خوشی، اور آخرکار وہ خود اپنی زندگی میں ایک مؤخر ٹالنے والی انسان بن جاتی ہے۔ ذرا اس جملے پر غور کیجئے، مؤخر انسان یا وہ انسان ہوتا ہے جس کی ہر ضرورت کا وقت کبھی نہیں آتا، جس کی ہر خواہش اگلے مہینے پر چلی جاتی ہے، جس کی ہر خوشی کسی بہتر موقع کا انتظار کرتی رہتی ہے، اور پھر ایک دن وہ خود حیران ہوتی ہے کہ آخر اس کے اندر پہلے جیسا جوش کیوں نہیں رہا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جوش اچانک ختم نہیں ہوا، وہ ہر روز تھوڑا تھوڑا مؤخر ہوتا رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض عورتیں صرف تھکی ہوئی نہیں ہوتی، وہ جذباتی طور پر خالی ہو چکی ہوتی ہے۔ انہوں نے اتنی دیر تک سب کو ترجیح دی ہوتی ہے کہ ان کے اپنے اندر ترجیح پانے کا احساس ہی ختم ہونے لگتا ہے۔ یہاں ایک اور حقیقت بھی سمجھ لیجئے، عورت کے نفسیات میں ایک بہت گہرا تعلق احساس قدر اور روزمرہ انتخاب کے درمیان ہوتا ہے۔ جس دن عورت اپنے لیے بھی وہی احترام محسوس کرنا شروع کر دے جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتی ہے، اسی دن اس کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ وہ لباس بھی سوچ کر پہنتی ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھتی ہے، اپنے آرام کو بھی اہم سمجھتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے بارے میں وہ جملے بولنا چھوڑ دیتی ہے جو برسوں سے اس کے اعتماد کو خاموشی سے کمزور کر رہے تھے۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے کہ اگر ایک عورت نے برسوں سے اپنے لاشعور میں یہی پروگرام محفوظ کر لیا ہو کہ میرے لیے بعد میں، تو کیا صرف ایک نیا سوٹ پہن لینے سے سب کچھ بدل جائے گا، یا پھر اصل تبدیلی کہیں اور سے شروع ہوتی ہے؟ شاید یہی وہ راز ہے جسے سمجھے بغیر ہزاروں عورتیں صرف اپنی الماری بدلتی ہے مگر اپنی زندگی نہیں بدل پاتی۔ اب شاید آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ اگر مسئلہ سوٹ کا نہیں تو پھر اصل مسئلہ آخر ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورت جب بار بار اپنے آپ کو پیچھے رکھتی ہے تو صرف اب اس کی عادت نہیں بدلتی، اس کی شناخت بدلنے لگتی ہے۔ نفسیات میں ایک جملہ بہت مشہور ہے، انسان ویسا نہیں ہوتا جیسا وہ سوچتا ہے بلکہ ویسا جینا شروع کر دیتا ہے جیسا وہ اپنے بارے میں یقین رکھتا ہے۔
بس یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر عورتیں انجانے میں خود سے ہار جاتی ہے، کیونکہ وہ کبھی خود کو کمزور نہیں سمجھتی، وہ کبھی خود کو ناکام نہیں کہتی، وہ کبھی یہ بھی نہیں کہتی کہ میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن ان کی روزمرہ عادتیں خاموشی سے ہر روز یہی اعلان کر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہو، بعض عورتیں جب اپنے لیے کچھ خریدتی ہیں تو عجیب سا احساس جرم محسوس کرتی ہے۔ وہ دکان پر کھڑی ہو کر قیمت نہیں دیکھتی، وہ پہلے اپنے ضمیر سے اجازت مانگتی ہے کہ کیا واقعی مجھے اس کی ضرورت ہے، پیسے ضائع تو نہیں ہوں گے، رہنے دو ابھی نہیں لیتی۔ اب ذرا اس عورت کو اپنے بچے کے لیے خریداری کرتے ہوئے دیکھ لیجئے، وہاں نہ اس کی دیر سوچتی ہے، نہ اتنا حساب لگاتی ہے، نہ اتنا خود کو روکتی ہے۔ کیونکہ وہاں محبت موجود ہوتی ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اجازت مانگنی نہیں پڑتی۔ یہی سوال آج ہر عورت کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میں دوسروں سے محبت زیادہ کرتی ہوں یا اپنے آپ سے کم کرتی ہوں؟ یہ دونوں باتیں ایک جیسی نہیں ہے۔ یہی وہ فرق ہے جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہزاروں عورتیں ساری زندگی دوسروں کی خدمت کرتی رہتی ہیں، لیکن اندر سے خالی محسوس کرتی ہے، اور جب دل خالی ہونے لگتا ہے تو اس کا اثر صرف عورت تک محدود نہیں رہتا، پھر اس کی مسکراہٹ بدل جاتی ہے، اس کی آواز بدل جاتی ہے، اس کے لہجے میں تھکن اتر آتی ہے، وہ پہلے کی طرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش نہیں ہو پاتی، اسے لگتا ہے جیسے زندگی میں کوئی رنگ ہی نہیں رہا، حالانکہ رنگ ختم نہیں ہوتے، صرف اس نے برسوں سے اپنی زندگی میں اپنا رنگ شامل کرنا چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ اور شاید آپ نے ایک اور بات بھی نوٹ کی ہوگی، کچھ عورتیں ہر وقت یہی کہتی رہتی ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو اکثر مسئلہ وقت کی نہیں بلکہ مسئلہ ترجیح کی تربیت کا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جس چیز کو اہم سمجھتا ہے اس کے لیے وقت نکال ہی لیتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کے پاس 10 منٹ ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ان 10 منٹوں میں کبھی آپ خود بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نفسیات میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، انویزیبل سیلف نیگلیکٹ، یعنی انسان خود کو نظر انداز تو کر رہا ہوتا ہے مگر اسے خود بھی محسوس نہیں ہوتا۔ وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن جلدی میں، وہ آرام کر رہا ہوتا ہے لیکن احساس جرم کے ساتھ، وہ ہنس رہا ہوتا ہے لیکن دل سے نہیں، وہ زندہ ہوتا ہے لیکن اپنے لیے نہیں، اور یہی وہ خاموش مرحلہ ہے جہاں عورت کی خود اعتمادی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، خود اعتمادی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پیدا نہیں ہوتی، خود اعتمادی اس لمحے پیدا ہوتی ہے جب عورت پہلی مرتبہ اپنے دل کی ایک چھوٹی سی خواہش کو یہ کہہ کر رد نہیں کرتی کہ میرے لیے بعد میں، بلکہ کہتی ہے کہ میرے لیے بھی۔ یہ صرف 2 لفظ ہیں، لیکن یہی 2 لفظ عورت کی پوری نفسیات کا رخ بدل سکتے ہیں، کیونکہ جس دن عورت اپنے لاشعور کو یہ پیغام دینا شروع کر دیتی ہے کہ میں بھی اہم ہوں، اسی دن اس کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں، اس کی چال بدلنے لگتی ہے، اس کی آواز میں اعتماد آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت چھوڑتی نہیں بلکہ خود کو بھی اس خدمت کے دائرے میں شامل کر لیتی ہے۔ اور شاید یہی وہ فرق ہے جو ایک تھکی ہوئی عورت اور ایک پرسکون عورت کے درمیان ہوتا ہے۔ پرسکون عورت کے پاس ضروری نہیں کہ زیادہ دولت ہو، زیادہ کپڑے ہوں یا زیادہ سہولتیں ہوں، لیکن اس کے پاس ایک چیز ضرور ہوتی ہے، وہ خود کو اپنی زندگی سے خارج نہیں کرتی۔ اور یقین جانیے، جس عورت نے یہ ایک راز سمجھ لیا، وہ صرف اپنی الماری نہیں بدلتی، وہ اپنی پوری زندگی کا انداز بھی بدل دیتی ہے۔